حامد میر نے اسد طور پر حملے کے احتجاج کے موقع کے اوپر ایک تقریر کی جو کافی زیر بحث ہے. اس کے دو نکات پر میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو نقطہ وہ جو حامد میر نے اٹھایا جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح نوکری کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری بات نہیں کر پاتے اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بند جاتے ہیں. یہ میں پیرافریز کر رہا ہوں جو انہوں نے بیان کیا کہ نوکری کرتے ہوئے مالکان کے ذریعے کیسے صحافیوں کو دباؤ میں لایا جاتا ہے, وہ ان کی زبانی سنیے. میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نوکری ہے میری, یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے اور میں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا. لہٰذا آج کے دن سے میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کہنی شروع کروں گا اور جس نے مجھے نوکری سے نکلوانا ہے وہ نوکری سے نکلوا دے, کیونکہ نوکری سے نکالے گا تو مجھے آزادی ملے گی. دوسرا انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر صحافیوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا اور گھر میں گھس کر مارنے والی باتیں ہوتی رہیں تو پھر ہم گھر کی باتیں بتائیں گے, اور اس حوالے سے انہوں نے جنرل رانی کا تذکرہ کیا اور ایک واقعے کا بھی تذکرہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کو گولی ماری ہے. اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں, تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے, آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں, لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے. یہ دونوں واقعات جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے. اور بھی بہت کچھ انہوں نے باتیں کی, لیکن میں نے یہ دونوں چوز کی ہیں. اس بیان کے بعد ایک غیر معمولی صورتحال سامنے آئی. ISI کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جو منسٹری آف انفارمیشن نے ریلیز کیا اور اسد طور کے اوپر حملہ کرنے والوں کی جلدی گرفتاری کو ٹیک اپ کیا اور بتایا کہ کس طرح وہ لوگ جو ہیں وہ CCTV کے ذریعے شناخت ان کی چہروں کی شناخت ہو سکتی ہے. انٹیریئر منسٹر نے اس کے اوپر ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ہمارے پاس کلوز موجود ہیں اور ہم ان لوگوں کو پکڑ لیں گے. تو یہ تینوں باتیں اگر آپ سامنے رکھیں تو پاکستان میں سوشل میڈیا پر بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی ایک بڑا بھونچال سا آیا ہوا ہے. تو پہلے ہم حامد میر کی اسٹیٹمنٹ کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ نوکری کس طریقے سے ان کی زبان بندی کر دیتی ہے, مجبوری بن جاتی ہے جب منت ترلا کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی ان باتوں کی وجہ سے نوکریاں چلی جائیں گی, چینل بند ہو جائیں گے, لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نوکری چھوڑ دیتا ہوں یا نکالا جاتا ہوں تو پھر یہ جو بندش ہے یہ ختم ہو جائے گی اور میں چہروں سے نقابوں کو نوچوں گا. اس بات سے قطع نظر کہ وہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ اب واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ چینلز کے اندر یا اخبارات کے اندر جو ڈائسینٹنگ اوپینین ہے اس کی گنجائش بہت کم ہو گئی ہے. اور اس کے لیے آپ مورد الزام ظاہر ہے اس نظام کو ٹھہرائیں گے جس کے اندر آراء کے اظہار پر بھی پابندی ہے, حقائق کے بیانیے پر بھی پابندی ہے, اور سینئر لوگ جو ہیں جو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور تمام تر حالات میں سے گزر کر تمام تر معاملات کو سمجھتے ہوئے پھر بھی یہ کہنے پر اب مجبور ہو گئے ہیں کہ نوکری کرتے ہوئے آپ آزاد صحافت نہیں کر سکتے اور بہت ساری ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو مالکان کو خود یہ سوچنا چاہیے, جو دوسرا زاویہ ہے کہ نظام تو ٹھیک ہے جبر پر مبنی ہے, لیکن آپ کب تک ایسے کمپرومائزز کرتے رہیں گے جس سے آپ کی کریڈیبلٹی بری طریقے سے متاثر ہوتی رہے گی. کب تک آپ ایسے لوگوں کو سامنے لاتے رہیں گے جن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ ایک سنجیدہ تجزیہ کار کے طور پر یا مستند رپورٹر کے طور پر نہیں جانے جاتے. ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ بھانڈ پن ہے, وہ مسخرہ پن ہے. اور کب تک آپ ایک سنجیدہ صحافت کو ایک تھیٹر کی طرح پیش کر کے اپنا کام چلاتے رہیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز جس طرح ہم مین سٹریم کے اندر جانتے تھے لوگ اس پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ اگر وہاں پر ایک ہی قسم کی بات ہوتی رہی اور ایک ہی قسم کی رائے سامنے آتی رہی اور پاکستان کے اندر لوگوں کی آراء جو ہیں وہ کسی اور سمت میں جاتی رہیں تو میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی. جب کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, لوگ دیکھتے نہیں ہیں, تو ظاہر ہے آپ کا بزنس بھی نہیں ہوگا. تو دھندے کے لیے بھی یہ بہت برا ہے کہ اگر آپ ایسی صورتحال کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو طویل عرصے سے لوگ آپ سے منسلک ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی اب یہاں پر بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے, نوکری چھوڑ کر ہم آزاد ہو سکتے ہیں. کوئی زمانہ تھا کہ آپ یہ کہتے تھے کہ آپ پلیٹ فارم کے ذریعے آزاد صحافت کر سکتے ہیں, اچھے پلیٹ فارم کے ذریعے. اب وہ پلیٹ فارم جو ہیں آپ کے گلے کا پھندا بن گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر. اور جب حکومت کے نمائندے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مکمل آزادی اور چینلز گنواتے ہیں, نمبرز گنواتے ہیں, وہ اتنے احمقانہ قسم کے اعداد و شمار ہیں کہ جن کا سر پیر
سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ان کا تعلق آزادی کے ساتھ رائے کے اظہار سے نہیں ہے، ان کا تعلق آزادی سے بات کرنے کی سہولت سے بھی نہیں ہے، وہ صرف نمبرز ہیں۔ نمبرز ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آزادی بھی ہے۔ اب آئیے دوسرے معاملے کے اوپر، حامد میر نے جس انداز سے بات کی اور جو انہوں نے ایشو ٹیک اپ کیا، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اسپیکولیشن شروع ہو گئی اور ان کی تصاویر بھی چلنے لگ گئیں، ان کی طرف سے رد عمل آیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا وہ کافی سینسٹیو نوعیت کا ہے۔ دو ایسے واقعات میرے علم میں ہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، اور نہ ہی میں نے ان سے ابھی تک پوچھا ہے۔ میں صرف اپنی معلومات کی بنیاد پر اور اپنی یادداشت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہا ہوں۔ دو واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں جو ممکنہ طور پر ان کے حوالے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ میں تفصیلات ہم پھر آپ کو فراہم کریں گے، اور دونوں کے دونوں واقعات جو ہیں ان میں گھر کا کوئی فرد انوالو نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا تعلق جو ہے وہ ذاتی ایشوز کے ساتھ ہے۔ وہ بیٹل فیلڈ انجریز تھیں دونوں واقعات، اگر یہ ان دونوں واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ میرے علم میں نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں وہ بیٹل فیلڈ انجری اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ حادثاتی انجری تھی، اور اس انجری سے متعلق کوئی 1.5 سال پہلے یہ ریومرز چلی تھی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اس وقت اس کو ڈینائی کر دیا گیا تھا۔ تو ہم حامد میر کے اس حوالے کے بعد جو اسپیکولیشن شروع ہوئی ہے، انہوں نے ان ریومرز کو دوبارہ سے تازہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حامد میر واقعتاً ان واقعات کی بات کر رہے ہیں یا کسی ایک ایسے واقعے کی بات کر رہے ہیں جس کی معلومات صرف ان کے پاس ہیں۔ لیکن جو ٹرینڈ ہے بدقسمتی سے، یہ میں اس کو کوئی زیادہ مثبت ٹرینڈ نہیں سمجھتا۔ ظاہر ہے جن لوگوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں آپ گھس جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم بھی ایسے تمام حملوں کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور تمام لوگ جو ان حملوں سے متاثر ہوتے ہیں، اپنے صحافی بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حق میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارا ریکارڈ جو ہے بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں، ہم کسی جو ہے مصلحت کے تحت اپنی زبان نہیں روکتے، یہ کہنے میں اجتناب نہیں برتتے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، آئین و قانون کے خلاف ہے، اور ان لوگوں کو پکڑنا جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب لڑائی کے اندر معاملات گھر کی چار دیواری سے آگے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آ کر ذاتی ایشوز جو ہیں ان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ جو ٹرینڈ لگتا ہے اس میں بہت خطرات بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اس ٹرینڈ کا آغاز ہو گیا تو پھر یہ بات رکے گی نہیں، اور پھر رد عمل بھی شدید آئے گا۔ تو جو گھمسان کا رن پڑے گا اس کے اندر کسی کی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ اس خطرے کے پیش نظر، اس خدشے کے پیش نظر، اور یہ صحافت سے پھر بات آگے چلی جائے گی، پھر یہ صحافیانہ کام نہیں ہے، پھر یہ ایک ذاتی لڑائی ہے جس میں سب کچھ جائز ہے اور سب کے اوپر اسی قسم کے الزامات لگیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وضاحت کی جائے کہ کن واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ دو واقعات جن کا میں نے ذکر کیا، اس کے اندر یقیناً انجریز ہوئیں، لیکن ان انجریز کا تعلق ذاتی معاملات کے ساتھ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو میڈیا پہ جو اسپیکولیشن چل رہی ہے اس میں یہ ڈسٹنکشن اب روا نہیں رکھی جا رہی۔ جو حامد میر نے کہا اور وہ جو واقعات ہوئے ان کو گڈ مڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کنفیوژن جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اس سے جو ریپوٹیشنز ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہیں، اور پھر اس سے ایسی لڑائی آگے بڑھتی ہے جو صحافت کے اوپر بہت برے انداز سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ حقائق کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اگر آپ معاملات کو سیاق و سباق کے اندر بیان کر دیتے ہیں تو اسپیکولیشن اس سے کم ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ کہا گیا کہ اسد طور کے پر جو حملہ آور ہیں ان کو ہم گرفتار کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف کہنے سے یہ معاملات طے نہیں ہوں گے، آپ کو ان بندوں کو پکڑنا پڑے گا۔ ایس ٹی ایچ کے اندر ہم نے بارہا جب بھی واقعات ہوئے، چاہے وہ متی اللہ جان کے واقعے کا حوالہ آتا ہے یا احمد نورانی کے واقعے کا حوالہ آتا ہے، یا ابصار کے اوپر جب اٹیک ہوا وہ واقعہ تھا، یا اسد طور کا، ہم نے کنسسٹنٹ لائن لی ہے کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے، آپ کو ان لوگوں کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے لانا ہوگا تاکہ تمام اسپیکولیشن جو ہے وہ دور ہو جائے۔ جب آپ نہیں لے کے آتے ان لوگوں کو پکڑ کے، جب کیسز جو ہیں التوا کا شکار ہوتے ہیں، انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ایک بند گلی کے اندر جا کے رک جاتی ہیں، تو پھر اسپیکولیشن بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ریاست کو، ریاست کے اداروں کو، حکومت کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے، صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور اسپیکولیشن کو ختم کرنے کے لیے دباؤ کے تحت یہ کیسز حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو
میرٹ کے اوپر یہ کیسز حل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کیوں کرنا پڑا کہ اسد طور کے واقعے میں ملوث لوگوں کے اوپر جب احتجاج ہوئے, جب بیانات ہوئے, تو اس کے بعد ان کمٹمنٹس کا اظہار ہوا؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب ابصار عالم پر یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد فوری طور پر کلپرٹس کو پکڑنے کے لیے اہتمام کیا گیا؟ یہ کیوں نہیں ہوا کہ نورانی کے کیس کے اندر جو انویسٹیگیشن تھی وہ ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئی, یا متی اللہ کے کیس کے اندر کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھا؟ جب یہ تمام کیسز اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک طویل سلسلہ بن جاتا ہے جو بدترین قسم کی بدزنی کا باعث بنتا ہے. تو پاکستان بدزنی کا متحمل نہیں ہو سکتا. لوگوں کی جانوں کو آپ نے تحفظ فراہم کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اسپیکولیشن کو بھی آپ نے روکنا ہے, اور پھر جب لوگ زد و کوب ہو رہے ہوں گے تو غصہ بڑھ جاتا ہے. جب تک ہم نے یہ تمام معاملات کو تدبر کے ساتھ طے نہیں کیا تو جس سپیس کی ہمیں تلاش ہے, ریاست کو ایک قومی بیانیے کی تلاش ہے, حکومت کو حکومت کی جانب سے فیئر میڈیا ٹریٹمنٹ کی ان کو تلاش ہے, صحافیوں کو آزادی صحافت کی تلاش ہے, جب تک آپ نے آئین اور قانون کے تحت اور تہذیب اور تدبر کے تابع ہو کر کام نہیں کیے تب تک کسی کو کچھ نہیں ملے گا اور بدزنی اور لڑائی بڑھتی جائے گی. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ جن واقعات کا تذکرہ ہوا اس کا سیاق و سباق بھی بیان کیا جائے, اور جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی بنیاد فراہم کی جائے. ورنہ یہ سلسلہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کوئی بھی اس سے نہیں بچ پائے گا اور کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا.